ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے, کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم, نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے, خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا؟ جو اونر ہے وہ مر جائے گا, ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بیوقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بیوقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا بس سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو, تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے 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 کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں, ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپکے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دی اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکوٰۃ دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے,